بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی 3rd ایپیسوڈ حاضر ہے، آپ اس کو واچ کریں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے عرب کے مذہبی حالات کو بیان کیا تھا، آج جو ہے آپ کے سامنے اخلاقی حالات کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ اس کو واچ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ میں پھر آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ درود شریف کا ورد رکھا کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ عربوں کی اخلاقی حالت پستی و زوال کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ عفت و عصمت، تہذیب و شرافت کے تصورات قصہ پارینہ بن چکے تھے، یعنی بھول چکے تھے وہ لوگ۔ معمولی باتوں پر لڑ مرنا، ایک دوسرے کا سر اڑا دینا ان کے نزدیک کوئی بری بات نہ تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے اور ہر خاندان دوسرے خاندان سے برسر پیکار تھا۔ ہر بچہ اپنے باپ اور عزیزوں کے قاتل سے انتقام لینے کے جذبے میں پرورش پاتا تھا۔ جوان ہو کر اپنے جذبہ انتقام کی آگ کو سرد کرنے کو اپنا مقصد اولین بنا لیتا تھا۔ یوں ایک لڑائی کا سلسلہ برسوں تک قائم اور جاری رہتا۔ جنگ و جدال کے اس ماحول میں لڑنا، مر جانا اور مارنا جاہلیت کا شرف اور قبیلے کی آن سمجھی جاتی تھی۔ ان لڑائیوں میں سفاکی، بے رحمی اور قتل و غارت کی بدترین مسالے پیش آتی تھی۔ اسیران جنگ یعنی جو جنگ میں قیدی ہو جاتے تھے، ان کا ایک ایک عضو کاٹ کر اور انہیں مسلسل اذیت میں مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا۔ کبھی ان کی آنکھیں نکال لی جاتی، کبھی ان کے جسم کے مختلف اعضاء نکالے جاتے اور پھر ان کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ دشمنوں کا جگر نکال کر کچا چبا لیا جاتا اور ان کے کاسے سر یعنی کھوپڑی میں شراب پی جاتی تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے ان لڑائیوں کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا قانون کا کوئی تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ مزید اشعار دیکھیں۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی روز تلوار ان میں۔ تو جناب عربوں میں حیوانی اور انسانی جان کا احترام بالکل ختم ہو چکا تھا۔ حرام حلال کی قطعاً انہیں کوئی تمیز نہیں تھی۔ وحشت و بربریت، جہالت و تاریکی کا دور دورہ تھا۔ زندہ جانوروں کے حصے کاٹ کر کھائے جاتے تھے، یعنی نجس جانوروں کا گوشت کھانے میں کوئی ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ درندوں کے نوچے ہوئے جانوروں کو بھی کھانے سے کوئی ان کو اعتراض نہ تھا۔ اہل عرب میں عریانی و بے حیائی، قمار بازی، زناکاری اور اس جیسے بہت سے اخلاقی جرائم عام ہو چکے تھے۔ مادر زاد بالکل ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، حتیٰ کہ بھری محفل میں ازراہ مذاق سطر کھول دیتے تھے۔ شراب اور جوا ان کے محبوب مشغلے تھے۔ شراب نوشی کا اس قدر رواج تھا کہ ہر گھر میکدہ بنا ہوا تھا۔ نشے میں مست ہو کر وہ طرح طرح کی خرافات اور واہیات بکتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ الطاف حسین حالی نے اس کے اوپر کیا کہا ہے وہ سنیں۔ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی،
شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا، غفلت تھی، دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی۔ بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں۔ ناظرین کرام، عرب نہایت سنگدل واقع ہوئے، جانوروں کو درختوں سے باندھ کر تیر اندازی کی مشق کرتے، بے زبان جانوروں پر ظلم ڈھاتے، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیتے تھے، مجرموں کو حد درجے وحشیانہ سزائیں دیتے تھے۔ تو یہ تھے ان کے اخلاقی حالات جو اسلام سے قبل یعنی بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وقوع پذیر ہوئے۔ آپ نے ان کو واعظ کیا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری ہیڈنگ کی طرف۔ اب ہم آپ کے سامنے اسلام سے قبل عرب کے معاشرتی اور سماجی حالات بیان کرتے ہیں۔ آپ ان کو بھی واچ کریں اور دیکھیں کہ پہلے کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ عرب کا معاشرہ جو جاہلیت و عصبیت کی عملی تفسیر تھا، مختلف طبقات اور الگ الگ حیثیت کے خاندانوں اور گھرانوں پر مشتمل تھا۔ نسلی تفاخر اور برتری کا احساس ان کا اساسی رویہ تھا۔ بعض خاندان دوسرے خاندانوں کے ساتھ بہت سی رسم و رواج میں اور عادات میں شریک تک ہونا پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو بلند ترین سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ حج کے کچھ مناسک بعض قبائل کے ساتھ سر انجام ہی نہیں دیے جاتے تھے۔ ہر قیمت پر خود کو ممتاز رکھنا عربوں کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا میں برتر ہوں، باقی سب کمتر ہیں۔ میدان عرفات میں عام لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا بہت غلط سمجھا جاتا تھا۔ ایک طبقہ آقاؤں، ظالموں اور جابروں کا تھا تو دوسرا طبقہ کمزور، نحیف اور مظلوموں کا تھا۔ اس طرح دو طبقات میں یہ بڑھ چکے تھے۔ طبقاتی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی عزت و آبرو بالکل محفوظ نہ تھی اور نہ ہی جان و مال، حتیٰ کہ انہیں بنیادی انسانوں حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ جو سزائے احتجاج بلند کرتا اور اپنے غصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے آواز اٹھاتا، اس کو قتل کر دیا جاتا۔ وہاں جنگل کا قانون تھا، وہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ سسٹم رائج ہو چکا تھا۔ امن و امان کی کسی چیز کا وجود تک نہ تھا۔ ہر کسی کی مرضی و خواہشی قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ پورا معاشرہ بدامنی اور بے اطمینانی، خوف و ہراس اور ناحق قتل و غارت گری کی آگ میں جل رہا تھا۔ نیکی بھلائی کے بجائے بدی اور شر کی قوتوں نے سارے معاشرے کو اپنے آہینی شکنجوں میں لے لیا تھا۔ ہر طرف بدیاں غالب تھیں جبکہ نیکی مغلوب ہو چکی تھی۔ عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہ تھا، اسے ہر طریقے سے محروم رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ وراثت سے بھی محروم رکھا جاتا، بلکہ بذات خود اسے مال وراثت سمجھا جاتا تھا۔ باپ کے مر جانے پر اس کی کل بیویاں سوائے حقیقی ماں کے سب بیٹوں کے تصرف میں آ جاتی تھی، یعنی بیٹے ان سے شادیاں کر لیتے تھے۔ نکاح کی کوئی حد نہیں تھی، دو حقیقی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا جبکہ اسلام میں ناجائز ہے۔ طلاق دینے میں کوئی پابندی اور قدغن نہ تھی، بات بات پر طلاق دیتے اور اسے لٹکا کر رکھتے۔ عورت جب بیوہ ہو جاتی تو 1 سال تک گھر سے باہر تنگ کوٹری میں قید بامشقت کی زندگی گزارتی۔ عورت کا مہر اس کے باپ کو ملتا جبکہ اس کو کچھ بھی نہ ملتا۔ شعرا کے اشعار کا زیادہ تر موضوع عورت تھی، یعنی وہاں پر شاعری بہت ہوتی۔ ابھی اگلے جو ہم آپ کو ہیڈنگ بتائیں گے ان کے حالات، اس میں اس کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو شعرا حضرات جو تھے زیادہ عورتوں کے اوپر شاعریاں کرتے تھے اور بڑی گندی گندی یعنی واہیات قسم کی شاعریاں۔ وہ اشعار میں بڑے فخریہ انداز سے انتہائی سفلی اور غلیظ جذبات کا اظہار کرتے تھے کہ جس کو سن کر شرم آئے۔ عورت مجموعی طور پر بدترین مخلوق اور ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔
رفتے رفتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ لڑکی پیدا ہوتی تو اہل خانہ کے چہرے غصے سے سرخ اور سیاہ ہو جاتے، شرم کے مارے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے، حتیٰ کہ اسے زندہ درگور کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ قرآن حکیم نے ان کی اس حالت کو سورہ النحل میں اس طرح بیان کیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غصہ پی کر رہ جاتا، دل ہی دل میں گھٹتا رہتا، اور اس خبر پر کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اپنی قوم کے لوگوں سے منہ چھپا کر پھرتا کہ ان کو کیا منہ دکھائے۔ وہ سوچتا کہ آیا اسے ذلت کے ساتھ لیے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ اس بات کو بقول حالی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ مجھ سے بار بار یہی سوال کریں گے شاید کامنٹ میں کہ میں نے حالی کا نام بہت زیادہ استعمال کیا، کیا کروں؟ مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی کے اندر پورے عرب کے حالات جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور بہترین شاعری کے انداز میں۔ آپ کو میں تھوڑے تھوڑے شعر سناتا رہتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو چنانچہ ان کا میں حوالہ دے کر ان کے اشعار سناتا ہوں آپ کو جو اس موضوع سے ریلیشن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ جو ہوتی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں مالک و مملوک کا تعلق انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر مبنی تھا، یعنی مالک اور غلام میں کوئی تعلق جو تھا بالکل الگ الگ ہو چکا تھا۔ جانوروں کی طرح غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی، ان کی منڈیاں لگتی، ان سے قبیح اور گھناؤنے جرم کرائے جاتے، اور یعنی و فحاشی اور بے حیائی نے پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سارا سماج گھٹن کا شکار تھا، استحصالی قوتیں دندناتی پھر رہی تھیں، سوچ کے بند دریچوں پر ہوائیں بھی دستک دینے کا فن بھول چکی تھیں۔ دور جاہلیت میں عرب میں کاہن لوگ بڑی کثرت سے ہوتے تھے۔ کاہن وہ کہلاتا تھا جو غیب کی خبروں پر اطلاع رکھنے کا دعویٰ کرے، جو گزشتہ حالات کی خبر دے کر بتاتا تھا اس کو کاہن کہتے تھے، یعنی جو ماضی کی خبریں، اور جو آئندہ حالات یعنی فیوچر کی خبر دینے کو دیتا تھا اس کو عراف کہتے تھے۔ یہ دعویٰ کرنے والے مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ عرب کے کاہنوں میں افعی، جزیمہ، ابریش، شق اور ستی وغیرہ بڑے مشہور کاہن گزرے ہیں۔ غیب دانوں کی ایک قسم ناظر بھی کہلاتی تھی، جو آئینے یا پانی سے لبریز تشت پر نظر ڈالتے اور غیب کی باتیں بتاتے، یا حیوانات کی ہڈیوں اور جگر وغیرہ اعضاء کو دیکھ کر حکم لگا دیا کرتے تھے۔ تو یہ عرب معاشرے کے جو سماجی حالات تھے ان میں کہانت بھی عام تھی ان کے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ تعویذ گنڈے والے بھی تھے، جو تعویذ و گنڈے کا کام کیا کرتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے۔ عرب معاشرے میں ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ فال نکالتے تھے، یعنی نیک فال اور بد فال۔ کوے کو بہت منحوس سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں چونکہ کوے کو غراب کہتے ہیں، اس لیے مسافرت کو غربت اور مسافر کو غریب کہنے لگے، یعنی کوے کے اثر سے جدائی اور مسافرت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ الو کو بھی بہت منحوس جانتے تھے، ان کے نزدیک الو کے بولنے سے موت اور ویرانی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جو چھینک آتی ہے اس کو بھی بدفال سمجھتے تھے۔ بعض لوگ ساحر تھے یعنی جادوگر، وہ جادوگری کا پیشک کرتے تھے اور شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لیے بڑی بڑی ریاضتوں میں مصروف ہوتے تھے۔ عرب معاشرے کے اندر شاعری کا بھی بڑا عروج تھا۔ عرب جاہلیت میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جس کو شاعری کا کوئی سلیقہ نہ ہو۔
مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب تھوڑے بہت شاعر ضرور ہوتے تھے، گویا وہ ماں کے پیٹ سے شاعری اور فصاحت لے کر پیدا ہوتے تھے۔ ان کی شاعری عموماً فی البدیہہ ہوتی تھی، یعنی تکے والی، سوچنے، غور کرنے، مضمون تلاش کرنے کی ان کو کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ ان کو اپنی فصاحت اور قادر کلامی پر اس قدر غرور تھا کہ وہ ساری دنیا کو اپنے آگے گونگا جانتے تھے، بولتے تھے لوگ گونگے سب کے سب دنیا والے، یعنی عجمی لوگ۔ مگر قرآن کریم نے نازل ہو کر اہل عرب کے غرور، فصاحت، بلاغت کی ایسی کمر توڑی کہ ان تمام فصیح و قادر کلام اہل عرب کو قرآن کریم کے مقابلے میں ایسا نیچا دکھایا کہ رفتے رفتے اہل عرب کا غرور، فساد سب کچھ جاتا رہا اور سب کو کلام الہی کے آگے تسلیم سر خم کرنا پڑا۔ سالانہ میلوں میں، تقریبوں میں، حج کے مواقع پر جس شخص کا قصیدہ مشاعرے میں سب سے زیادہ بہتر قرار دے دیا جاتا تھا تو فوراً سب سے زیادہ عزت و عظمت کا وارث بن جاتا تھا۔ شاعروں کی عزت ان کے نزدیک بہادر سپہ سالاروں اور بادشاہوں کے مساوی بلکہ ان سے بھی زیادہ ہوتی تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قبیلوں کو لڑا دینا، قبیلوں کو غیر معمولی طور پر بہادر بنا دینا، لڑائی کو جاری رکھنا یا اس کو ختم کر دینا ان شاعروں کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ بہترین قصائد خانہ کعبہ پر لکھ کر لٹکا دی جاتے، چنانچہ ایسے 7 قصیدے جو 7 معلقات کے نام سے مشہور ہے، عمر القیس بن حجر کندی، زبیر بن ابی سلمہ مزنی اور لبید بن ربیعہ، عمر بن کلثوم اور ابسی وغیرہ کے مصنف تھے۔ عرب معاشرے میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو شہروں اور بستیوں میں آباد تھے، جبکہ دوسرے وہ جو خانہ بدوشی کی حالت میں مارے مارے پھرتے تھے اور تعداد میں زیادہ تھے۔ یعنی خانہ بدوش لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے تھے، ان کا کوئی گھر در نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ پر جہاں پر ان کو پانی ملا، گھاس ملی، وہیں پر ہی قیام کر لیا کرتے تھے۔ شہری لوگوں میں اگرچہ حقوق ہمسایہ کی رعایت، امانت داری، دیانت وغیرہ صفات تھیں، مگر تجارت میں بڑی مکر و دغا، دھوکے بازی یہ ان کے عیب تھے۔ خانہ بدوش یا بدوی رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے میں بڑے ماہر تھے، یعنی خانہ بدوش لوگ جو تھے ڈاکو تھے، مسافروں کو لوٹ لیتے اور زبردستی کسی کا مال چھین لینے کی سب کو عادت تھی۔ اگر کسی شخص کو تنہا سفر میں پاتے اس کا مال ہی چھین لیتے اور اس کو غلام بنا کر بیچ ڈالتے۔ راستوں میں جو کنویں بنے ہوتے تھے ان کو گھاس وغیرہ سے چھپا دیتے کہ مسافر کو پانی نہ مل سکے اور پیاس سے مر جائے، تو بلا زحمت اس کا مال ان کے ہاتھ آ جائے۔ چوری میں ایسے مشتاق تھے کہ اللہ کی پناہ، بعض تو چوری میں اس قدر مشہور تھے کہ ان کے نام بطور ضرب المثل مشہور ہوئے ہیں۔ ان چوروں کو زبان العرب یعنی عرب کے بھیڑیے بھی کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے عزیز و اقارب اپنا منہ کھسوٹتے، بال نوچتے اور ہائے وائے کرتے۔ عورتیں بال کھولے، سر پر خاک ڈالے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلتی تھیں۔ عرب جاہلیت میں عورتیں بھی بلوائی جاتی تھیں، وہ خوب زور شور سے نوحہ خوانی کرتی تھی۔ دفن سے فارغ ہو کر دسترخوان بچھایا جاتا اور ان نوحہ کرنے والیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ اسلام نے ان تمام مراسم جاہلیت کو مٹا دیا۔ عرب معاشرے کے اندر دختر کشی یعنی لڑکی کو زندہ دفن کرنا یہ بھی ہوتا تھا عرب معاشرے کے اندر۔ اس سے متعلق میں پیچھے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا چکا ہوں اور قرآن آیت کا ترجمہ بھی پیش کر چکا ہوں، تو تھوڑی سی باتیں اس کے متعلق یہاں پر بھی میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی بہت تفصیل بیان کر دوں۔ بنی تمیم اور قریش میں دختر کشی کی رسم سب سے زیادہ جاری تھی۔ یہ 2 قبیلے تھے، بنی تمیم اور قریش۔ اس رسم پر وہ بڑے فخر کرتے تھے اور اپنے لیے نشان عزت سمجھتے تھے۔ بعض گھرانوں میں یہ سنگدلی یہاں تک بڑی ہوئی تھی کہ لڑکی جب بڑی ہو جاتی یعنی خوب میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتی، اس کی عمر 5 یا 6 سال کی ہو جاتی، تب اس کو اچھے کپڑے پہنا کر سنگدل باپ خود لے کر بستی سے باہر جاتا، جہاں وہ پہلے سے ہی گڑھا کھود کر آ جایا کرتا تھا۔ اس گڑھے کے کنارے اس لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا
وہ لڑکی چیختی چلاتی رہ جاتی اور باپ سے امداد طلب کرتی، لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے ڈیلے مار مار کر اور مٹی ڈال ڈال کر اس کو دبا دیتا اور زمین ہموار کر کے واپس چلا آتا، اور اس طرح اپنے لختے جگر کو زندہ درگور کرنے پر بڑا فخر کیا کرتا تھا۔ بنو تمیم کے ایک شخص قیس بن عاصم نے اسی طرح اپنی 10 لڑکیاں زندہ دفن کی تھیں۔ دختر کشی کی اس ظالمانہ رسم سے عرب کا کوئی بھی قبیلہ پاک نہ تھا، مگر بعض قبیلوں میں حرکت کثرت سے ہوتی تھی اور بعض میں قدر کم ہوتی تھی۔ جناب، آپ کے سامنے میں نے آج کی ویڈیو میں اسلام سے پہلے کے عرب میں جو اخلاقی حالات اور معاشرتی اور سماجی حالات تھے وہ کسی قدر آپ کے سامنے بیان کر دیے، جو سماج میں ہوتا تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر کریں دوستوں کو، زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں، مجھے میری غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے بھول چک سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے غلطیوں کی نشاندہی کیجیے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں، اور اگر بالفرض مجھ سے اس معاملات میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اس ویڈیو میں تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کا خواستگار ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ خدا حافظ، والسلام، رفعت سمیع خان۔